وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ نحل 14ویں پارے میں آج اس کی 48 نمبر آیت مبارکہ سے ہماری تلاوت کا آغاز ہے، اور اس سے متصل پچھلی آیات میں ہم یہ پڑھ آئے کہ مکی سورہ مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو ثابت کیا اور شرک کو باطل قرار دیا۔ اللہ کے نبی کے اوپر جو وحی ہے وہ اللہ بھیجتا ہے، اللہ مردوں کو نبی بنا کر بھیجتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے بلکہ من جانب اللہ بولتے ہیں۔ اے اہل مکہ، اگر تمہیں اس بات کا پتہ نہیں تو علم والوں سے پوچھ لو۔ یہ موضوعات ہم نے گزشتہ آیات مبارکہ میں پڑھے۔ آج اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق کی اطاعت کا ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ اطاعت ہے درختوں کی، جانوروں کی، فرشتوں کی، اور ہر اس چیز کی جس کو اللہ نے بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی یہ بتلا رہا ہے کہ اے حضرت انسان، خصوصاً مکے کے لوگ جو منکر تھے رسول اللہ کی رسالت اور تعلیمات کے، ان کو اللہ فرما رہے محبوب ان کو ذرا بتائیں کہ اطاعت اور فرما برداری تو درخت بھی کرتے ہیں، اطاعت اور فرما برداری تو جانور بھی کرتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے محبوب انہیں بتائیں اطاعت اور فرما برداری تو درختوں اور جانوروں کے سائے بھی کرتے ہیں۔ جیسے آپ اور میں دیکھتے ہیں سورج جب مشرق سے نکلتا ہے تو انسان کا سایہ گویا کہ سجدے کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے محبوب ان کو یہ ذرا یہ کہیں کہ ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے، اے اہل مکہ تم سجدے کے منکر کیوں ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یرو الی ما خلق اللہ من شیء یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ وہم داخرون۔ اولم یرو، یہ تعجب والا ایک سینس ہے اور ایک انٹیروگیٹو اور سوالیہ انداز ہے۔ اولم یرو، محبوب کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی ان چیزوں کی طرف، ما خلق اللہ من شیء جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ ہر اشیاء ذکر کر کے اور شے ذکر کر کے پوری کائنات کا ذکر فرما دیا۔ محبوب کیا انہوں نے نہیں دیکھا ان اشیاء کی طرف جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے؟ یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل، یتفیأ بدلتے رہتے ہیں، ظلالہ ان کے سائے، ظلالہ ان تمام اشیاء کے سائے، عن الیمین والشمائل وہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں کی طرف وہ پھرتے رہتے ہیں، اور کیفیت ہوتی ہے سجدا للہ، اللہ کو سجدہ کرتے ہو۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق کو یہ بتلا رہے ہیں کہ تم سجدہ نہیں کرتے ہو، لیکن اگر چیزوں کو دیکھو تو ان کے تو سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ وہم داخرون، واو کا معنی اور، ہم کا معنی وہ ساری کی ساری چیزیں، داخرون وہ سجدہ بھی کرتی ہیں اور ان کے اندر عجز بھی ہوتا ہے، عاجزی بھی ہوتی ہے۔ ایک ہے سجدہ کر دینا اوپر اوپر سے، اور ایک ہے کہ اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کرنا۔ وہم داخرون، محبوب بتائیں ظاہری شکل کے اعتبار سے بھی سجدہ کرتے ہیں اور اس کے اندر ان کے عجز اور عاجزی اور ان کے ساری کی کیفیت بھی پائی جاتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ یہ بھی آیت مبارکہ بڑی مزیدار ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، واو کا معنی اور، للہ اللہ کے لیے، یسجد سجدہ کرتی ہے، ما فی السماوات جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، وما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے۔ پتہ چلا انسان صرف یہاں زمین کے اوپر سجدہ نہیں کرتا بلکہ جتنے سیارے ہیں ان کے اندر بھی جو چیزوں کے آثار ہیں، اللہ فرما رہے آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے وہ سجدہ کرتا ہے۔ تو وہ کیفیت جاندار کی ہو یا بے جان کی ہو، من دابہ زمینوں میں ہو یا آسمانوں میں ہے، ہو من دابہ ہر قسم کے جاندار، والملائکۃ اور ملائکہ بھی سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہم لا یستکبرون۔ اور اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتائیں مکی لوگوں کو جو مشرک ہیں کہ وہ تو تکبر اور غرور نہیں کرتے، ملائکہ بھی اور آسمانی اور زمین کی ساری مخلوقات بھی، تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ یہ آیت مبارکہ آیت سجدہ میں سے ہے، آپ لوگ سجدہ فرما دیجئے گا۔ ہاں، وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ہم نے لاجک پڑھی تھی کہ سجدہ تلاوت کیوں آتا ہے، ہم اس پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟
اس کے لیے جتنے سجدے ہیں ان کے 3 پورشن ہیں، یا تو ان میں سجدے کا حکم ہے، یا اس مخلوق کا تذکرہ ہے جو سجدہ کرتی ہے، یا اس مخلوق کا تذکرہ ہے جو سجدے کی منکر ہے۔ تو ان تینوں صورتوں میں بندہ مومن کو سجدے کا حکم ہے کہ سجدے کا حکم ہے تب بھی کرو، اگر نیک لوگوں کے کرنے کا ذکر ہے تب بھی کرو تاکہ تمہاری مماثلت آ جائے، اور جو نہیں کرتے ان کا تذکرہ ہے تو تم کرو تاکہ تمہارا ذکر جو ہے وہ کرنے والوں میں آ جائے۔ تو یہاں کون سا سینس پایا جا رہا ہے؟ ان تینوں میں سے سجدہ کرنے کا تذکرہ کہ ساری مخلوقات سجدہ کرتی ہے تو ہم بھی سجدہ کر لیتے ہیں، اور ایک مجلس میں اگر ایک آیت مبارکہ 50 دفعہ بھی پڑھی جائے تو سجدہ ایک لازم ہوگا، لیکن اگر ایک سٹنگ میں متعدد سجدے والی آیات پڑھ لی جائیں تو جتنی آیات سجدہ ہیں اتنے ہی سجدے کیے جائیں گے۔ اگر آپ کی سٹنگ اور نشست تبدیل ہو گئی، ایک جگہ سے کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے پڑھا، تو پھر یہ آیت مبارکہ ایک بھی ہوگی تو آپ کو سجدہ ڈبل جتنی دفعہ پڑھیں گے اتنی دفعہ کرنا پڑے گا۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، طریقہ کیا ہے جی کرنے کا؟ اس میں کوئی قیام نہیں ہے، اس میں کوئی قرات نہیں ہے، اس میں کوئی سلام نہیں ہے۔ آپ نیت کریں، اللہ میں نیت کرتا ہوں اس سجدے کی جو تلاوت کے دوران آیا، اللہ اکبر، اس کے بعد آپ سجدہ کر لیں، کوئی قیام نہیں، کوئی قرات نہیں، کوئی سلام نہیں، لہذا یہ صرف سجدہ ہے۔ یخافون ربہم من فوقہم ویفعلون ما یؤمرون، جیسے ہم مثالیں دیتے ہیں نا، بیٹا تم دیکھے ٹھیک کام نہیں کرتے ہو، ذرا وہ انکل کے بچے کو دیکھو وہ کس طرح کے کام کرتا ہے، تم بھی کو اچھے کام کیا کرو، دیکھو وہ کس طرح کامیاب ہے، تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ اللہ وہی مثالیں فرما رہے ہیں۔ یخافون، اللہ فرما رہے محبوب ان کو بتائیں کہ وہ تو سائے بھی سجدہ کرتے ہیں، زمین و آسمان کے جانور بھی، ملائکہ بھی، ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور تکبر نہیں کرتے۔ محبوب ان کو بتائیں یخافون، وہ صرف ڈرتے ہی نہیں ہیں بلکہ یخافون، وہ خوف رکھتے ہیں، ربہم، اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں، من فوقہم، اور رب کی قدرت کا، کیونکہ اللہ کی قدرت اوپر کی بلندیوں میں ہے، ورنہ اللہ تو ہر جگہ پہ ہے، لیکن دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اللہ بلندیوں میں ہے، ہم اسی لیے دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک، پھر جنازہ ہو تو وجل ثناؤک، تو ہر چیز اللہ کی بلندیوں میں ایک تصور ہے۔ لہذا اس لیے یہ فرمایا یخافون ربہم من فوقہم، ڈرتے ہیں اپنے رب کی قدرت سے، ویفعلون ما یؤمرون، ویفعلون، اور کرتے ہیں وہ کچھ، ما یؤمرون، جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے، جن کا انہیں امر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا، اور یہاں پھر عموماً ایک تصور تھا ہندوستان میں بھی، ایران میں بھی، اور متعدد جگہوں پہ کہ اللہ ایک نہیں ہے، اللہ دو ہے۔ عموماً ایک تصور تھا، علامہ اقبال نے بھی اس کا تذکرہ کیا اپنی شاعری میں، کہ ایک جو ہے وہ خیر کا خدا ہے اور ایک جو ہے وہ شر کا خدا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ 2 خدا ہوں یا 3 ہوں، سب باطل ہیں، یا خواہ کرسچینٹی کے 3 خداؤں کا تصور ہو جس کو وہ تثلیث اور ٹرینٹی کہتے ہیں، یا کسی اور کے نیکی اور بدی کے الگ بتوں کا تصور ہو، یا ہندوؤں کے نزدیک خوشی غمی، اٹھنے بیٹھنے، کھانے پینے، شادی بیاہ کے الگ الگ خدا ہوں، اللہ نے سب کو باطل فرما دیا۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فاییا فرہبون، واو کمانا، اور کالا فرمایا اللہ، اللہ نے، لا تتخذوا، نہ بناؤ، الہین اثنین، الہ کا معنی ایک خدا، اور الہین 2 معبود، اثنین اس کا معنی بھی 2 ہے۔ اللہ نے فرمایا نہ بناؤ 2 خدا، انما هو الہ واحد، انما بے شک ہوا وہ اللہ، الہ واحد، وہ ایک خدا ہے، فَإِيَّا فَرْهَبُونَ، اور اسی نے فرمایا ہے کہ فَإِيَّا، ہم تو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو یہ سٹریس پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، إِيَّاكَ صرف تیری، تو یہاں بھی إِيَّا ہے، کیونکہ ہم نے پڑھا تھا چھوٹی یہاں جہاں آ جائے وہ فرسٹ پرسن کی طرف اشارہ کرتی ہے، متکلم کی طرف، قلم، ایک قلم، میرا قلم، قلمی، رب، رب، اور میرا رب، ربی، تو یہی وہ وہاں پر کیفیت ہے، فا اور ہے، ایا اور ہے، اور یا اور ہے، فایا، یا اسی رب نے فرمایا ہے مجھ ہی سے، فرہبون، تم ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرو۔ اتمام حجت کر دی، اللہ نے تبلیغ بھی فرما دی کہ 2 الہ نہیں ہے، الہ ایک ہے، وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ، اللہ کے علاوہ کوئی دین نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے، وَلَهُ، اور اسی کی ملک میں ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وَالْأَرْض، اور جو کچھ
زمینوں میں ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاسِبًا، واو کا معنی اور لہو اس کے لیے، الدین و تابداری اور اطاعت ہے، واسبہ جو بڑی پختہ ہے، جو بڑی لازم ہے انسان کے اوپر، آپشنل نہیں ہے کہ جب سردی آئی تو کسی اور کی سے حاجت روائی لے لی، جب گرمی ہو تو کسی اور سے حاجت روائی لے لی، واسبہ وہ لازمی ہے، صرف اسی ذات کے لیے ہے۔ اور پھر اللہ سوالیہ انداز میں فرما رہے ہیں افغیر اللہ تتقون، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ، تتقون تم غیروں سے ڈرتے ہو، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈرتے ہو۔ جیسے حضور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ گجر اپنے دودھ جو ہے وہ لے کے جاتے تھے کہ اگر ہم نہ لے کر گئے تو ہمارے جو جانور ہیں وہ دودھ نہیں دیں گے، تو اللہ کے صوفی نے یہ تعلیم دی کہ تم اللہ کے نام پہ دو، تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یہ جو دودھ دینے کا سینس ہے داتا صاحب کے عرس میں، اس کے پیچھے یہی کیفیت ہے کہ جو اس وقت تھا ان کا عقیدہ اس کو باطل قرار دے دیا گیا، پھر اللہ کے نام پہ دیا گیا تو آج تک دیا جا رہا ہے۔ تو یہ دیکھیں صوفی کی تعلیم شرک کو توڑنا ہے، اللہ کی وحدانیت اور اس کی قدرت کی طرف بلانا ہے۔ افغیر اللہ تتقون، تو کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ تم غیروں سے ڈرتے ہو؟ پھر اب وہ بات کی جا رہی ہے جو انسان کی فطرت میں ہے، انسان نعمتوں کو ریئلائز کرتا ہے کبھی کبھی، اس کو جب اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، مال دیتا ہے، مکان دیتا ہے، بچے دیتا ہے، اس کے دل میں نرمی والی محسن کی احسان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو اللہ یہاں بھی فرما رہا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہارے پاس جتنی نعمتیں ہیں من فَمِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہیں۔ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، پھر جب تم بالکل موت تمہارے گلے میں آ جاتی ہے تو سارے لات منات اور شرک تمہیں بھول جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف آ جاتے ہو۔ ثم پھر اذا جب مسکم تمہیں مس کرتی ہے، پہنچتی ہے، الضر مضر تکلیف دے کوئی چیز، تو اللہ فرماتا ہے ذرا دیکھو نا فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، اس وقت بھی تو اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو، اس وقت بھی اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہو۔ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، لیکن تمہاری کیفیت پھر یہ ہو جاتی ہے ثم پھر اذا جب کشف، اسی سے ہے کشف المعجوب، کشف کا معنی کھولنا، دور ہونا، ثم اذا کشف پھر جب دور ہوتی ہے الضر وہ تکلیف، کشف الضر یہاں ترجمہ مفعول والا ہے، کشف الضر پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشکل کو دور فرماتا ہے۔ اگر ہوتا نا کشف الضر تو اس کا معنی ہوتا جب تکلیف دور ہوتی ہے، تو اس میں سینس یہ ہوتا کہ تکلیف تو پھر خود دور ہوتی ہے، لیکن تکلیف کا دور کرنے والا فاعل کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ثم اذا کشف الضر پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے اس تکلیف کو عنکم تم سے، تو اذا فریق منکم تب تم میں سے ایک گروہ بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون پھر شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ لہذا یہاں توحید باری کی اور اللہ تعالیٰ کی ملکیت اور تخلیق کی دلائل پیش کیے گئے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، وہ کرتا ایسے کیوں ہے اپنے رب کے ساتھ شرک؟ لِيَكْفُرُوا اپنے گلے خود وہ کفر کا، نافرمانی کا ایک توق ڈال دیتا ہے، بِمَا آتَيْنَاهُمْ ان چیزوں کی ناشکری کرتے ہوئے، آتَيْنَاهُمْ جو ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ یہاں تھوڑا سا جملہ ہے جس کے شروع میں بھی وقف ہے اور اس کے بعد بھی وقف ہے، فَتَمَتَّعُوا، فا کا معنی پس، تمتعوا ٹھہر جاؤ، بس اتنا سارا دھمکی والا جملہ ہے۔ فَتَمَتَّعُوا پس تم متاع اور لطف اندوزی کی کیفیت کر لو جتنی کرنی ہے، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، فا کا معنی پس، سوف ان قریب، تعلمون تم جان لوگے، ان قریب تم جان لوگے کہ جن اللہ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہراتے تھے وہ کتنا سارا تم نے ان سے لطف اٹھانا ہے، اٹھا لو، اس کے بعد تو تم نے ہمارے پاس آنا ہے۔ یہ ہم تو لات منات اور حبل کے پرستار نہیں ہیں، لیکن حضرت انسان اور امت مسلمہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ایک کیفیت ایسی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، یہ جو لوگ کیا کہیں گے ان میں بندہ اللہ رسول کو بھول جاتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں ہم نے یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، یہ بھی ایک قسم کا آپ سمجھ لیں شرک خفی ہے۔ شرک جلی تو یہ ہے کسی کے سامنے سر جھکا دیں، شرک خفی ریاکاری ہے، ریاکاری کو شرک خفی زبان رسالت مآب نے خود کہا ہے۔ تم کسی کو دکھانے کے لیے جب کو کام کرتے ہو تو پھر تم اس کو دکھا رہے ہو، اللہ کو تو نہیں دکھا رہے ہو۔ اس لیے اس چیز سے بچا جائے کہ لوگ کیا کہیں گے، شادی ہو، مرنا ہو، جینا ہو، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہو، آنا جانا ہو، لوگ کیا کہیں گے، اللہ کی رضا مد نظر ہو تو صرف نیت کا فرق ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ۔ ہوا یہ تھا کہ جو چیز انہیں ناپسند ہوتی تھی وہ اللہ کے نام کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور جو پسند ہوتی تھی وہ کہتے تھے یہ ہماری ہے۔
اور کہ اپنے لیے سمجھتے تھے کہ بیٹیاں ہمارے لیے رسوائی کا سبب ہیں، تو بیٹیوں کو مار دیتے اور یہ بھی کہتے کہ یہ فرشتے جو ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، تو بیٹے ہمارے ہیں اور بیٹیاں اللہ کی طرف منسوب ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ اور وہ بناتے ہیں لما لا یعلمون نصیبا اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کو یہ جانتے ہی نہیں، مما رزقناہم جو ان کو رزق ہم نے دیا ہے اس میں سے کہتے ہیں اتنا رزق تو مجھے فلاں بت نے دیا ہے، اتنا رزق تو میرے فلاں خدا نے مجھ کو دیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ یہ جانتے تک بھی نہیں ہے جو ہم نے ان کو دیا ہے، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ان کے نام کا منسوب کر دیتے ہیں۔ اس لیے صوفیاء کی تعلیم کیا ہے؟ ہم جب بھی کوئی نظر دیتے ہیں، ہم جب بھی کوئی نیاز دیتے ہیں تو وہ کسی بزرگ کی اور کسی دربار کی نیاز اور وہ نظر نہیں ہوتی، وہ نظر اور نیاز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ذات کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کی نادانی ہے، اس کو یہ منت اور نظر یوں ماننی چاہیے۔ فرض کر لیں وہ منت مانتا ہے اور داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں داتا صاحب کے نام کی نظر دوں گا یا نیک دیگ مانتا ہوں، یہ ٹھیک نہیں۔ اس کو کہنا کیا چاہیے کہ اللہ میں تیرے نام کی نظر مان رہا ہوں، میں تیرے نام کی منت مان رہا ہوں۔ ہاں جتنے غرباء، مساکین، مسافر، سائلین، زائرین یہاں پر آئے ہیں تیرے نیک بندے کے دربار پہ، یہ مسافر ہیں۔ مسافر کو زکوٰۃ بھی لگ جاتی ہے، اللہ میں ان کے سفر اور ان کی اس جو سائلی کی کیفیت ہے، جو تیری بارگاہ کے سائل ہیں تیرے نیک بندے کی بارگاہ میں ان کو کھلانے کا انتظام کرتا ہوں۔ لہٰذا یہاں بھی وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ۔ میں نے رات کو دو تفسیریں پڑھی، مولانا مودودی کی پڑھی تفہیم القرآن، اور ایک مولانا عبدالحمید سواتی صاحب ہیں، ان کی بہت سارے دروس ہیں، ان دونوں نے اس بات کو انڈیکیٹ کیا کہ درباروں پہ، مزاروں پہ یہ غوث اعظم کی بڑی گیارہویں، ان دونوں نے بڑے تنقیدی گفتگو کی ہے۔ اور تیسری ایک اہل حدیث ہمارے دوست مکتوب فکر کے ہیں صلاح الدین یوسف، ان کی تفسیر ہے، ان تینوں نے اس کے اوپر بڑی لمبی گفتگو کی ہے کہ جب درباروں پہ یہ لوگ جاتے ہیں تو ان کے نام کی منتیں اور نظریں مان کے آتے ہیں، نہیں، یہ عوام کی نادانی ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے۔ ہم کبھی بھی اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کسی اور کے نام پہ منت یا کسی اور کے نام پہ صدقہ اور خیرات نہیں، وہ صرف اللہ کے نام کا صدقہ ہے، صرف اللہ کے نام کی نظر ہے۔ لیکن وہ چونکہ دین اسلام کے خادم تھے اور ہم اپنے مشن کی، ان کے مشن کے ساتھ توثیق کے لیے جاتے ہیں، ہم آپ کے مشن کے ساتھ کمیٹڈ ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نیچے آ گئے ہیں، ہمارا وہ وقار نہیں رہا جو ان کا تبلیغی صوفیاء کا مشن تھا۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، تاللہ اللہ کی قسم ہے، لتسألن اللہ فرما رہا ہے ضرور سوال کیا جائے گا، عما کنتم تفترون ان چیزوں کے متعلق جو تم بہتان باندھتے رہتے ہو۔ جی میں نے فلاں بت کی نظر مانی، اس نے مجھے بیٹا دے دیا۔ میری انفارمیشن میں یہ بھی ہے، آپ لوگ زیادہ دنیا پھرتے ہیں، خواجہ صاحب اور جو باہر کی دنیا میں جاتے ہیں، جس کی اولاد نہ ہو، ہندو انسانی جو آرگنز ہیں ان کی بھی پرستش کرتے ہیں کہ ہماری اولاد نہیں ہے، تو انسانی وہ اعضاء جو اللہ نے شرمگاہیں بنائی ہیں، ہندو باقاعدہ ان کی بھی عبادت اور پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ کیفیت ہے جو انتہائی جہالت کی کیفیت ہے۔ تاللہ لتسألن عما کنتم تفترون، اور اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے تم سے ضرور باز پرس ہوگی اس کے متعلق جو تم اللہ کے لیے بہتان باندھتے ہو۔ بہتان کے اہل مکہ کہتے تھے بیٹیاں ہماری نہیں، بیٹیاں اللہ کی ہیں، اور بیٹے ہمارے ہیں، فرشتے بھی اللہ کی بیٹیاں ہیں، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، واو کا معنی اور یجعلون بناتے ہیں، تجویز کرتے ہیں، للہ اللہ کے لیے، البنات بیٹیاں، بیٹیاں اللہ کے لیے بناتے ہیں، سبحانہ حالانکہ وہ ان بیٹیوں اور بیٹوں سے پاک ہے، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ واو کا معنی اور لہم ان کے لیے تو وہ ہے، ما یشتہون جو وہ چاہتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ بیٹے، اور فخر کرتے ہیں کہ ہمارے بیٹے ہوں، 10 ہوں، 12 ہوں، 14 ہوں۔ تو جس کو پسند نہیں کرتے وہ اللہ کے لیے ہے، اور جس کو پسند کرتے ہیں وہ ان کے لیے۔ یہ اشتہا کا معنی ہوتا ہے چاہنا، اسی سے نکلا ہے لفظ شہوت۔ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ اور ان کے لیے وہ ہے جنہیں وہ پسند کرتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ واو کا معنی اور اذا جب بشرا خوشخبری دی جائے انہیں، احدہم ان میں سے کسی ایک کو، بالانثیٰ مؤنث کے آنے کی، جینڈر کے اعتبار سے فیمیل یا کسی بچے کی، بچی کی پیدائش کی انہیں اگر خوشخبری دی جائے تو ظل وجہہ مسودا، ظلہ پھر جاتا ہے، ہو جاتا ہے، وجہہ اس کا چہرہ، مسودا کالا، جیسے وہ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ لا فضل لأحمر علی
اسود، وہ جو اسود ہے وہ کالے کے معنوں میں، ظل وجہہ مسودا، تو غم سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہو کظیم، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہ، کظیم وہ حالت غصہ میں آ جاتا ہے، وہ رنج کی کیفیت میں آ جاتا ہے، یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ اللہ فرما رہا ہے کتنا برا فیصلہ ہے یہ جو کرتے ہیں، یتوارا چھپتا پھرتا ہے وہ، من القوم جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے۔ یہ یتوارا کا لفظ وہاں بھی آیا تھا جہاں حضرت آدم اور اما حوا نے اپنی شرمگاہوں کو چھپایا تھا جب وہ جنت سے نکلے تھے، یتوارا وہ چھپتا پھرتا ہے، من القوم لوگوں کی نظروں سے، من سوء اس بری خبر سے، ما بشر بہ جو اس کو سنائی گئی تھی۔ تو اللہ ان کی ایک حالت اور کیفیت کو بیان فرما رہا ہے، ایمسکہ علی ہون، اب وہ سوچتا کیا ہے، ایمسکہ علی ہون، کیا وہ اس بچی کو ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھے، ہون بمانا ذلت ہے کہ اہانت جس کو کہتے ہیں، اہانت بھی جس سے نکلا ہے، کیا بچی کو وہ ذلت کے ساتھ اپنے پاس رکھے، ام یدسہ فی التراب، ام کا معنی یا، یدسہ آپ شاید جانتے ہوں گاؤں پنڈ دیہات میں، اور آج تو وہ آگے وہ دبانے والی بڑی بڑی مشینیں، پہلے جس کو یوں مارتے تھے اس کو کیا کہتے تھے، دوسا، وہ یہ عربی کا لفظ ہے جو بگڑتے بگڑتے یہاں پہنچ گیا، دوسا اور دوسا، جیسے جو جناح کا لفظ ہے، جیم نون الف نا اور ہے، یہ جناح بھی کنورٹ ہو کے ہماری زبان میں ایک اور لفظ بن گیا، گناہ، لا جناح کوئی گناہ نہیں ہے، تو وہ جناح جو ہے وہ کنورٹ ہوتے ہوتے کیا بن گیا، گناہ بن گیا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو ہماری عربی اور یہ پنجابی زبان ہے یہ لشکری زبان ہے، بہت ساری زبانوں سے مل کے بنی ہے۔ تو دیکھیں دسے کا تذکرہ قرآن کے اندر موجود ہے، ام یدسہ، یا وہ اس کو گاڑ دے، فی التراب زمین میں۔ یہاں احادیث مبارکہ بہت ساری جو ہے وہ اللہ کے حبیب سے مروی ہیں، میں وہ ایک حدیث صرف عرض کر رہا ہوں کہ ایک صحابی جو ہے وہ جب صحابی بن گئے، کافر تھے، مسلمان ہو گئے، تو کہتے ہیں حضور میرے دل کو تسکین نہیں ہوتی، جو ایمان کی معرفت ہے اور حلاوت ہے، مٹھاس، وہ مجھے نصیب نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں وجہ کیا ہے اس کی، تو نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں حضور میری ایک بچی تھی چھوٹی سی، جس کا خیال مارنے کا جب میرے ذہن میں آتا ہے تو میرے دل کا سکون چھن جاتا ہے۔ وہ پھر پورا واقعہ بیان کرتا ہے کہ حضور میں اس کو لے کر گیا، میں نے اس کی ماں کو، بیوی کو کہا اپنی کو کہ اس کو تیار کرو، تو بیٹی میری جب میرے ساتھ گئی تو وہاں میں نے گڑھا کھودا اور اس کو وہاں پر پھینک دیا، وہ مجھ سے پیار کی باتیں کرتے رہی، میں نے اس کو دبا دیا، وہ حضور وہ جو کیفیت ہے اس کے مرنے کی یہ مجھے نہیں بھولتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا صرف ایک جملہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس نے تیرے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیا، اس لیے وہ تیری نادانی میں تھے، اب اللہ کی طرف تو آ جا، اللہ تجھے دل کا سکون عطا فرمائے گا۔ تو یہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کا واقعہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ لوگ کہتے ہیں عموماً ایک خیالی بات ہے، لیکن سارے قبیلے ایسے نہیں کرتے تھے، چند قبائل مکہ کے ایسے تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ الا ساء ما یحکمون، الا یہ خبردار کی ہونے کے لیے ہے، ساء برا ہے، کتنا برا ہے، ما یحکمون جو وہ حکم کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ کتنا برا فیصلہ ہے جو کرتے ہیں کہ بیٹیاں اور چھوٹی چیزیں اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں اور جو اچھی چیزیں ان کو اپنی طرف۔ نبی کی تعلیم کیا ہے، جو ناقص ہے وہ ہماری ہے، جو اعلیٰ ہے وہ ہمارے رب کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا رب مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا فرمان ہے، آپ ہسپتالوں میں ڈاکٹر صاحبان کے پاس دیکھتے ہیں، حضرت ابراہیم کا جملہ ہے جب بیمار میں ہوتا ہوں شفا وہ دیتا ہے۔ حالانکہ بیمار بھی کون کرتا ہے، اللہ کی طرف سے بیماری بھی ہوتی ہے، لیکن بیماری میں چونکہ عیب ہے، نکاہت ہے، کمزوری ہے، تو اہل صفا اور تصوف کا نقطہ یہ ہے، یہ منسوب کرنی ہے اپنی طرف، اور صحت میں چونکہ کمال ہے تو کمال کس کی طرف ہے، اللہ کی طرف ہے۔ للذین، آخری آیت مبارکہ، للذین لا یؤمنون بالآخرۃ مثل السوء وللہ المثل الاعلی وهو العزیز الحکیم، لیکن جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو نہیں رکھتے ان کی مثال کیا ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، لا یؤمنون بالآخرہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، مثل السوء یہ بری صفتیں اور مثالیں ان لوگوں کے لیے ہیں، وللہ المثل الاعلی، واو کا معنی اور، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، المثل الاعلی ایک اعلیٰ قسم کی مثال، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، واو کا معنی اور، ہوا کا معنی وہی، العزیز غالب ہے، الحکیم
حکمت والا ہے۔ اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے فضل، اس کی رحمت اور قیامت کا تذکرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآنی مزاج کو سمجھ کر ہمیں اپنے مزاج اس کے مطابق ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔